بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے، اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں۔ السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہوں۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے۔ پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا، فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، ایسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا، کہیں بھی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے،
اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دیے کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل؟ تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا ہاں میں آتا رہا ہوں۔ کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا، کون سا ایسا عمل ہے؟ حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہیں، بتا دے۔ کہتے وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے۔ یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ لیکن اب کچھ لوگ حج پہ چلے گئے، سعادت مل گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے،
عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا، ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی،
ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واو اللہ کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی، ہم نے واو اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ۔ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے، اپنے مالک کے فیصلوں پر جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واویلا کرتے، شور مچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا؟ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہے، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی تھی۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے،
یا پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے۔ بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے۔ دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو، کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر۔ کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ، کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ بھی نہیں کر رہا، بس کر۔ حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس، روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ بات ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو، پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آ کر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، پھر وہ اپنے رب سے۔ یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں، نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں، نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں۔ دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں ڈانٹ چھڑک دے، طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے، طلاق کا مسئلہ پوچھنے۔ سوال یہ ہے کہ تو نے شادی سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائے بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں، شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے، لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل ہے؟ ضرورت پڑی تو آ گئے، حاجت ہوئی تو آ گئے، طبیعت لگی تو آ گئے۔ میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کریں، لیکن جب ذرا دقت آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے کوئی تعویذ دے دے۔ تو بتا جب تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے، تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے، وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے، پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا، پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا، تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے، کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا، بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں، ہم حاضر ہیں، کوئی حکم کرے، خدا را راضی بالرضا رہنا سیکھے۔ اس پہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی، کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سوڑ لے، یہ کیا کیا ہے وہ کیا، کہتے ہیں 10 سال حضور نے مجھے، کہتے ہیں میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا، کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی، بڑا نقصان ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی، اور ان کا جلال بالکل بجا تھا، ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا،
اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی۔ تو کہتے اب میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی، اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے۔ لیکن کہتے محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، زوجہ جلال میں تھی تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدلتی۔ فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہ نہیں ہمارے حق میں بہتر تھا تو ٹوٹ گئی تو ختم۔ کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو، لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا۔ بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا، پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار۔ یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے۔